ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بچپن کی دوستیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ سالوں بعد چاہے آپ الگ ہو جائیں یا دور چلے جائیں یا مختلف راستے اختیار کر لیں، آپ ہمیشہ اپنے بچپن کے ساتھیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ نہ تو صرف دو بچوں کی بچھڑی ہوئی دوستی بیان کرتا ہے، مگر یہ کہانی میں دو انمول جانیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے جیسیکا چیپمن اور ہالی ویلز کی کہانی۔ اگست 2002 کی صبح انگلینڈ میں سو ایم نامی ایک چھوٹے شہر میں 10 سالہ جیسیکا چیپمن اپنی ماں سے اپنی سہیلی ہالی ویلز سے ملنے کی اجازت مانگتی ہے۔ جیسیکا حال میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ اسپین کا مشہور جزیرہ منورکا سے سیر و تفریح سے واپس آئی تھی اور سفر کے دوران اس نے اپنی دوست ہالی کے لیے ایک ہار خریدا تھا۔ جیسیکا اپنی دوست کے پاس پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہالی کے گھر بہت سارے مہمان اکٹھے ہوئے ہیں، باربیکیو پارٹی ہو رہی ہے۔ دونوں لڑکیاں ہالی کے کمرے میں جا کر کچھ دیر کمپیوٹر گیمز کھیلتی ہیں اور سی ڈی پلیئر پر گانے لگا کر سنتی ہیں۔ دوپہر کے وقت جیسیکا اور ہالی باربیکیو لنچ کھاتی ہیں اور 3:30 بجے واپس ہالی کے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ دونوں لڑکیاں فٹ بال ٹیم مانچسٹر یونائیٹڈ کی بہت بڑی فین تھیں اور ان کا پسندیدہ کھلاڑی ڈیوڈ بیکہم تھا۔ ہالی اپنی ٹیم کی لال رنگ کی ٹی شرٹ پہن لیتی ہے اور اپنے بھائی کی ٹی شرٹ جیسیکا کو پہننے دیتی ہے۔ ہالی کی ماں نیکولا ویلز ان دونوں کی تصویر کھینچتی ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری تصویر ہوگی۔ دونوں بچیوں کو کچھ ہونے والا ہے؟ سچ بولوں تو بچوں کے ایسے قصے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ 6:15 بجے جیسیکا اور ہالی کچھ ٹافیز اور چاکلیٹس خریدنے کے لیے کسی دکان جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ جانے سے پہلے کسی کو نہیں بتاتی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ دکان تو بہت قریب ہے اور ہم صرف 5 یا 10 منٹ میں واپس آ جائیں گی۔ رات کے 8 بجے مہمان باربیکیو پارٹی سے جب جانے لگے، نیکولا اپنی بیٹی اور اس کی دوست کا نام پکارتی ہے۔ ہالی، جیسیکا، ہالی، انکل آنٹیز کو گڈ بائی کہنے آ جاؤ۔ بچیوں کی کوئی آواز نہیں آتی۔ نیکولا گھر کے دوسری منزل پر چڑھتی ہے، ہالی کے کمرے میں جھانکتی ہے مگر وہاں دونوں لڑکیاں نہیں ہوتی۔ اس وقت ہالی کے والدین زیادہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہالی بڑی سمجھدار لڑکی ہے اور وہ اپنے 8:30 بجے کے کرفیو تک واپس آ جائے گی۔ 8:50 نیکولا جیسیکا کے گھر فون کرتی ہے۔ جیسیکا کی ماں شیرن فون اٹھاتی ہے۔ ہالی اور جیسیکا کیا آپ کی طرف آئی ہیں شیرن؟ نہیں تو، میری بیٹی آپ کے گھر گئی تھی، یہاں نہیں آئی۔ میں اس کے موبائل فون پر کال کر کے دیکھتی ہوں۔ شیرن جیسیکا کا فون نمبر ڈائل کرتی ہے مگر فون لائن بند ہوتی ہے۔ The number you dialed is not in service. جیسیکا اور ہالی کے ماں باپ سڑک پر نکل جاتے ہیں، پڑوسیوں سے لڑکیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، آس پاس کے پارکس جا کر دیکھتے ہیں کہیں بچیاں وہاں کھیل تو نہیں رہیں، مگر افسوس ان کی تلاش ناکام ہوتی ہے اور وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں۔ 10 بجے کے قریب وہ لوگ پولیس کی مدد مانگتے ہیں۔ پولیس نے فوراً بچیوں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ لڑکیوں کی تلاش کے لیے 400 سے زیادہ افسران حاضر ہوئے۔ جیسیکا اور ہالی کے والدین پریس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ التجا کرتے ہیں کہ جس نے بھی دونوں لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے کسی بھی طرح بس انہیں لوٹا دیں۔ ہر ٹی وی چینل اور اخبار میں بچیوں کی وہ لال جرسی والی تصویر شائع ہوتی ہے۔
CCTV कैमरे जो सड़कों के चौराहे पर और घरों के सामने दुकानों और रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट पर लगे थे, वो सारी फुटेज लेकर डिटेक्टिव्स तफ्तीश शुरू करते हैं। कई वीडियोस में जेसिका और हॉली नज़र आती हैं। पुलिस अफसरान लड़कियों के चले हुए रास्ते पर चलते हैं और आसपास के घरों के मालिकान से पूछते हैं कि क्या इन्होंने कुछ देखा है। अगले दिन 5 अगस्त को एक 28 साला इयन हंटली, जो उस मोहल्ले में 1 साल से रह रहा था और बच्चियों के स्कूल में हैंडीमैन का काम कर रहा था, वो अपना बयान एक टीवी के सहाफ़ी को तफसील से देता है। मैं अपने कुत्ते को घर के बाहर नहला रहा था। वो बदतमीज ना कीचड़ में जाके खेलता है, तो उसको पकड़ पकड़ के नहलाना पड़ता है। तो मैंने देखा वो 2 लड़कियां ना लाल कपड़ों में और सड़क से गुजर रही थी। मेरी मंगेतर मैक्सीन के बारे में पूछने लगी। मैक्सीन उनकी स्कूल की टीचर रह चुकी है, मगर हमारी बातचीत बहुत मुख्तसर थी क्योंकि मैक्सीन तो नहा रही थी। कुछ सेकंड के बाद मैंने देखा वो बच्चियां लाइब्रेरी की तरफ जा रही हैं। आपने कोई मशकूक अफराद तो नहीं देखे उनके इर्द गिर्द? नहीं तो, वो दोनों अकेली थी और बहुत खुश लग रही थी, मस्त खेल कूद में और जा रही थी। मुझे तो बस यही दिल को खा जा रहा है कि काश मैं उनसे थोड़ी देर और बात कर लेता। जिसने भी उन्हें अगवा किया है शायद उसे मौका नहीं मिलता। एक पुलिस ऑफिसर इयन हंटली के घर भेजा जाता है क्योंकि इयन वो वाहिद शख्स था जिसने जेसिका और हॉली को आखिर में देखा था। पुलिस ऑफिसर इयन और मैक्सीन खार से उनके बयानात लेता है। मैक्सीन कहती है कि मैं इयन के साथ थी पूरा दिन। उनके घर की सरसरी तलाशी ली जाती है और वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है। पुलिस अफसर को घर के पिछवाड़े में एक कैबानो नजर आता है। इयन को उसे खोलने को कहता है, मगर इयन कहता है कि मेरे पास ताले की चाबी नहीं। पुलिस ऑफिसर जब स्टेशन लौटने लगता है, इयन उससे ये कहता है, मेरी तो दुआ है कि आप लोग जेसिका और हॉली को जल्द ढूंढ लें। ऑफिसर, वैसे ये तो बताइए, DNA और फिंगरप्रिंट्स का जो सबूत होता है किसी के जिस्म पर, कितने दिन तक रह सकता है ये कैसा सवाल है? कोई मुजरिमाना ख्यालात रखने वाला शख्स या कोई पागल ही पुलिस ऑफिसर से ऐसी किस्म के सवाल पूछता है। पुलिस ऑफिसर को भी बहुत अजीब लगा और वो अपनी रिपोर्ट में इस कमेंट के बारे में लिख देता है। अगले दिन स्काई न्यूज़ टीवी शो का एक सहाफ़ी इयन के घर जाकर मैक्सीन को इंटरव्यू करता है। वो रोते हुए कहती है, मैं जेसिका और हॉली के स्कूल में पढ़ाती हूँ। ये देखिए, हॉली ने मुझे ये थैंक यू कार्ड बना कर दिया था। मैं पूरी ज़िंदगी इस कार्ड को हिफाजत से रखूँगी। हॉली बहुत ही प्यारी, बहुत ही गुड़िया, बहुत ही अच्छी लड़की थी। हॉली बहुत अच्छी लड़की थी? ये जुमला मैक्सीन ने माजी में क्यों बोला? हॉली गायब हुई है। ये औरत ऐसी बात कर रही है जैसे उसे यकीन है कि हॉली मर चुकी है। स्काई न्यूज़ का सहाफ़ी इस मशकूक गुफ्तगू के बारे में पुलिस को बता देता है। ये सब सुनकर मैक्सीन खार और इयन हंटली पर पुलिस का शुबा और भी पक्का हो जाता है। मैक्सीन के सेलफोन रिकॉर्ड देखकर डिटेक्टिव्स ये तशवीश करते हैं कि मैक्सीन उस दिन घर पर नहीं थी। वो 100 मील दूर एक ग्रिम्सबी नामी शहर में अपनी माँ के घर थी। मैक्सीन ने उस दिन कई फ़ोन कॉल्स इयन को उस शहर से भी किए थे। मैक्सीन को इतना बड़ा झूठ बोलने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी? दाल में कुछ काला है। पुलिस अफसरान इयन का बैकग्राउंड चेक करते हैं। मालूम होता है कि इयन कई मर्तबा जिनसी तशद्दुद, रेप के जुर्म में पकड़ा गया है। कुछ लोग जिन्होंने उसके टीवी इंटरव्यूज़ देखे थे उसे पहचान लेते हैं और पुलिस को फ़ोन करके कहते हैं, हम इस आदमी को जानते हैं, ये छोटी उम्र की लड़कियों का पीछा करता है। 15 साल लड़की से उसकी एक बेटी भी है, जलील होकर हमारे शहर से निकला है। 16 अगस्त इयन हंटली और मैक्सीन खार को थाने बुलाया जाता है। उनसे तफ्तीश की जाती है।
7 گھنٹے بعد انہیں رہا کر دیا جاتا ہے کیونکہ پولیس کے پاس ان کے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں تھا۔ البتہ ایک دن بعد کچھ نئی انفارمیشن پولیس کے سامنے آتی ہے۔ 17 اگست دوپہر کے وقت ایک راہ گزر کو جیسیکا اور ہالی کے اسکول کے میدان میں ایک کچرے کی کنڈی ملتی ہے جس میں 2 عدد لال فٹ بال کی جرسیاں، جوتے اور انڈرویئر ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آدھی جلی ہوئی تھیں۔ پولیس افسران بہت نرمی سے اور محتاط ہو کر لڑکیوں کے والدین کو بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے زندہ پائے جانے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ اب پولیس ڈیٹیکٹیوز 2 لاشوں کی تلاش میں تھے۔ جیسیکا اور ہالی کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی، یہ سوچ کر میرا دل روتا ہے۔ بدقسمتی سے ان کا خوف سچ ثابت ہوا۔ اسی دن تقریباً 12:30 بجے 17 اگست کو ایک 48 سالہ مرد نے سوئم سے 10 میل مشرق پہ ایک مقام پر 5 فیٹ کی گہری کھائی میں دونوں لڑکیوں کی جلی ہوئی لاشیں ساتھ ساتھ پڑی دریافت کی۔ دونوں لڑکیاں 13 دنوں سے لاپتہ تھیں۔ ان کی لاشیں گل گئی تھیں، ناقابل شناخت تھیں۔ ایئن اور میکسین کے گھر کی تفصیل سے تلاشی کی جاتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پولیس افسران کو بلیچ اور گھر صاف کرنے والے کیمیکلز کی بدبو آتی ہے۔ بستر کی چادریں، تکیے اور گھر کے سارے پردے دھوئے گئے تھے اور باہر بارش میں رسی پہ ٹنگے ہوئے تھے۔ چھت کی ایک لائٹ ٹوٹ کر لٹک رہی تھی۔ گھر الٹ پلٹ تھا مگر اس میں سے نہ تو کوئی فنگر پرنٹس نہ ہی کوئی بال ملتا ہے۔ پولیس افسران ایئن کی گاڑی کی چھان بین کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اس کی لال فورڈ فیسٹا کے سارے ٹائرز نئے تھے۔ ایک پڑوسی پولیس کو بتاتا ہے کہ اس نے ہالی اور جیسیکا کے غائب ہونے کے ایک دن بعد ایئن کو سارے ٹائرز بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایئن نے گھنٹوں تک اپنی گاڑی بھی صاف کی تھی، گاڑی کے میٹس اور اندر کے قالین کو کافی دیر تک ویکیوم کیا تھا۔ پولیس ڈیٹیکٹیوز میکینک سے بول کر ایئن کی گاڑی کو کھلوا کر کار کا ڈھانچہ غور سے دیکھتے ہیں۔ جو مٹی گاڑی سے ملتی ہے وہ بالکل ویسی ہی مٹی تھی جس میں جیسیکا اور ہالی کی لاشیں پڑی تھیں۔ عدالت کے ماہر امراضیات جب جیسیکا اور ہالی کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو وہ یقیناً کچھ بتا نہیں سکتے تھے، مگر ان کا خیال تھا کہ دونوں لڑکیوں کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کو ایئن نے ریپ کیا تھا یا نہیں۔ ان کے جسم پر جو مٹی لگی تھی وہی مٹی ان کی لال جرسیز پر لگی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز اس بات سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایئن نے بچیوں کو کپڑوں سمیت وہاں پھینکا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ ڈی این اے کا ثبوت کئی دن تک جسم پر رہتا ہے تو اس نے واپس آ کر ان کے کپڑے جوتے اتارے اور ان کی لاشوں کو آگ لگا دیا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ ایئن اور میکسین کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ میکسین کہتی ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بے قصور ہے، وہ صرف ایئن کے کہنے پر پولیس سے جھوٹ بولتی رہی۔ ایئن کچھ دن تک اس جرم سے انکار کرتا ہے، کبھی بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، کبھی پاگلوں والی حرکت۔ آخر کار وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور یہ کہانی سناتا ہے۔ میں اب سدھر گیا ہوں، میں نے وہ اپنے پہلے کے حرکتیں سب چھوڑ دی ہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ اس دن بھی اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا، اپنے کتے کو نہلا رہا تھا، اچانک وہ 2 بچیاں وہاں سے گزری، وہ ہالی کے ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے انہیں کہا اندر آ جاؤ، میں ٹیشو پیپر دے دیتا ہوں، واش روم میں جا کے اپنا منہ دھو لو۔ ہالی واش روم میں گئی اور باتھ ٹب میں گر گئی، اس میں پانی کھڑا ہوا تھا تو اس میں ڈوب گئی، اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر جیسیکا چیخنے لگی، تم نے اسے مار دیا، تم نے اسے مار دیا۔ میں تو پینک میں آ گیا، میں کیا کرتا، اس کو روکنے کی کوشش کی، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کی سانس بند ہو گئی، وہ مر گئی۔ میں برا آدمی نہیں ہوں ویسے۔ یہ آدمی سب کو پاگل سمجھ رہا ہے کیا؟ کون اتنی فضول کہانی مانے گا؟
पुलिस का कहना है कि इयन ने जेसिका और हॉली को किसी बहाने घर के अंदर बुलाया था। जेसिका के फ़ोन का सिग्नल इयन के घर से आ रहा था और 6:40 पर उसका फ़ोन मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। 10 से 15 मिनट के वक्फे में इयन ने लड़कियों को रेप करने की कोशिश की। जब वो चीखने लगी और बात बिगड़ने लगी तो इयन को डर हुआ कि पड़ोसी सुन ना लें। उसने दोनों को मार डाला, ये सोचकर कि अगर ये भाग गईं या मैंने इनको छोड़ दिया तो वो अपने वालिदैन को सारा किस्सा बता देंगी, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, अच्छी भली नौकरी और प्यारी सी ज़िंदगी सब हाथ से निकल जाएगी। अदालत में जब केस पेश होता है तो जरी 4 दिन तक सारी तफसीलात पर गौर करते हैं। आखिरकार इयन को जेसिका और हॉली के कत्ल का मुजरिम करार दिया जाता है और 40 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मैक्सीन को 3.5 साल की कैद होती है। इतनी छोटी सज़ा, अब तो मैक्सीन आज़ाद होगी। आज़ाद है और अपना नाम और हुलिया बदल कर कहीं खामोशी से ज़िंदगी गुजार रही है। इयन अलबत्ता जेल में पिट रहा है। जेल में बच्चों के कातिलों को आम कैदी जीने नहीं देते। इयन पर कई बार हमले हुए हैं। एक बार किसी कैदी ने उस पर खौलते हुए पानी की बारिश कर दी, चेहरे की सारी खाल जल गई। एक बार चाकू से भी हमला हुआ। उम्मीद है कि उसका हर लम्हा अज़ियतनाक हो। दोस्तों, ये थी जेसिका चैपमैन और हॉली वेल्स की कहानी। खून खराबा देखते जाइए, खुश रहिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना